بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدارس اسلامیہ میں سلیبس کی اثر نو ترتیب کی بات سن کر میں نے عرض کیا، بابا جی اس کے لیے مالی وسائل اور افرادی قوت کی ضرورت ہے جو ان ساری چیزوں کی تحقیق کرے جن کا ذکر آپ نے پچھلی گفتگو میں فرمایا ہے۔ تو بابا جی فرمانے لگے وہ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، نہ مزید وسائل کی ضرورت ہے اور نہ ہی مزید افرادی قوت کی۔ فرمانے لگے حافظ صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کی مادی ترقی خواہ وہ معیشت میں ہو، تہذیب و ثقافت میں ہو، سیاست میں ہو یا ٹیکنالوجی میں ہو، جس کو وہ ترقی سمجھتا ہے اس ترقی کا راز کیا ہے؟ حافظ صاحب انہوں نے ہر قسم کی تحقیق کا کام یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگوں سے لیا ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے تحقیق کروائی ہے کہ پوری دنیا میں فلاں شعبے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اب کی موجودہ صورتحال کیا ہے، آئندہ چند سالوں میں کس چیز کی امید ہے اور ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یورپ کی ساری ترقی کا راز یونیورسٹیوں کے مقالہ جات میں چھپا ہوا ہے تو ہم درس نظامی پڑھنے والے طلباء سے یہ کام کیوں نہیں لے سکتے؟ یقیناً ہمیں درس نظامی کے طلباء سے جاندار مقالہ جات لکھوانے ہوں گے، ایسے موضوعات دینے ہوں گے جن سے ہمارے ادارے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ہمیں ان موضوعات کو مقالہ جات کا موضوع بنانا ہوگا۔ اسلام کو کون سے مسائل درپیش ہیں، عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر اسلام کی صورتحال کیا ہے، آئندہ کیا امید ہے اور کن بنیادوں پر اپنے کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے، مدارس اسلامیہ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، موجودہ صورتحال کے اسباب کیا ہیں، آئندہ کیا کرنا ہوگا تاکہ مدارس اسلامیہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں، اسلام کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں کس طریقے سے غالب کیا جا سکتا ہے، علماء کے معاشی مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، معاشرے کے افراد کا مذہبی رجحان کیا ہے، کتنا ہے اور انہیں دین کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے۔ الغرض اپنے علمی اداروں کو اپنے معاش اور اپنی معاشرت سے جوڑ کر ہم ہر آنے والے دن میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مقالہ نگار کی تحقیقی صلاحیتوں کو پالش کیا جائے، ان پر بھرپور ذمہ داری عائد کی جائے، جاندار مقالہ جات لکھنے پر مجبور کیا جائے، انہیں عملی میدان میں اتارا جائے اور اگر وہ تنقید کریں تو ان کی تنقید کو کھلے دل سے قبول کیا جائے۔ مقالہ جات کی روشنی میں ہر سال نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ المختصر مقالہ جات کے موضوعات کا رخ اپنی کمزوریوں، کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ جوڑ کر ترقی کے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ ترقی سے میری مراد ہر اس طریقے میں بہتری لانا ہے جس سے اسلام نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر غالب آ سکے۔ میں نے عرض کیا بابا جی تو آپ کے خیال میں مذہبی لوگوں نے ابھی تک ترقی کا آغاز بھی نہیں کیا؟ فرمانے لگے بالکل ایسا ہی ہے، ترقی سے میری مراد غلبہ اسلام ہے اور ہمارے مذہبی لوگوں نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ابھی تک پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ ہمارے مذہبی لوگ ابھی تک دفاعی پوزیشن اپنائے ہوئے ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم سے لے کر آج تک مساجد و مدارس کے خاتمے اور بقا کی ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ حکمران طبقہ غیروں کے اشارے پر مساجد و مدارس کا خاتمہ کرنے کے درپے ہے اور مذہبی لوگ یعنی علماء ان مساجد اور مدارس کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب ہمارا آج ہمارے آنے والے کل کی خبر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آج کو تبدیل نہ کیا تو خاکم بدہن ہم آنے والے کل میں اپنی مساجد اور مدارس کو بھی محفوظ نہیں رکھ پائیں گے، یا کم از کم اس سے کہیں زیادہ غیر مؤثر ہو جائیں گے جتنے ہم آج ہیں۔ آج مدارس میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد 3% یا زیادہ سے زیادہ 5% ہے۔ اگر کوئی عالم دین اور مذہبی رہنما اس تعداد پر مطمئن ہو تو بڑی حیرت کی بات ہے۔
अगर सूरत हाल यही रही तो खुदा नखास्ता हम ज़ीरो की तरफ सफ़र करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मसाजिद व मदारस को बचाने के लिए दिफाई हिकमत अमली के साथ साथ उनको तरक्की देने के लिए और बेहतर करने के लिए जारहाना हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है। और अगर कुछ नहीं करना और सब कुछ अल्लाह पर ही छोड़ना है तो फिर मसाजिद व मदारस को बंद करके वक्त के अबरहा से अपने हिस्से के ऊँट लेकर घर बैठ जाना चाहिए और उन्हें दो टोक कह देना चाहिए, ऊँट मेरे हैं, वो मुझे दो, बाकी तुम जानो, काबा जाने और काबे का रब जाने। जब हम हाथ उठाकर सब कुछ काबे के रब पर छोड़ देंगे तो फिर अल्लाह तो बड़ा कादिर है। अल्लाह पाक तो हर चीज़ का इख्तियार रखता है और वो अच्छी तरह जानता है कि अपना काम किस तरीके से करना है। इस्लाम गालिब आकर रहेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला के ज़रिए से करेगा और फिर हमारी जगह पर ऐसे लोग आएंगे जो कम अज़ कम हमारे जैसे नहीं होंगे। मालिक करीम ग़लबा दीन के लिए राहों को हमवार फरमाए और हम सब को अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।